بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءتهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں ہم اس موضوع یا اس دعوے کے ضمن میں گفتگو کر رہے تھے کہ باطل کی ترویج اس کی اشاعت کے لیے اور اسے مقبول بنانے کے لیے اہل باطل نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، اور یہ موضوع کئی حیثیت سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ ہفتہ تمہیدی طور پر میں نے دو جملے جو بیان کیے، اس میں یہ کہا کہ یہ چیز ہر شخص کے لیے قابل غور بات ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ حق واضح ہے، قرآن و حدیث اور اس کی تعلیمات صاف ستھری ہیں، لوگ اسے بیان کرتے ہیں، اور باطل باطل ہے، حق حق ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور خود مسلمانوں میں اکثریت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو حق کو چھوڑ کے باطل کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے چند اسباب کا یہاں جو ذکر کیا اس تناظر میں کہ باطل کی ترویج و اشاعت اور اسے لوگوں کے نزدیک مقبول بنانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے دو اسباب پچھلے درس میں بیان کیے گئے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ باطل پرست اپنے پرفریب کلام کو ملمہ سازی کے ساتھ جھوٹ، تزویر، دھوکے والے انداز میں بنا سنوار کر چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیاطین الانس والجن اپنے ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو اس لیے وحی کرتے ہیں کہ وہ اہل حق سے نزاع کریں، جو ہے جدال کریں۔ دوسرا سبب یہ بتایا تھا کہ اہل باطل حق کا انکار کرنے کے لیے اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر اسے انتہائی مکروہ بنا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ عوام یا جو مخاطب ہوتے ہیں ان کے نزدیک حق بری شکل میں نظر آتا ہے، سچائی کو وہ جھوٹ سمجھتے ہیں اور اچھائی کو بدنما اور ناقابل قبول سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی ہم اور آپ دنیا کے سارے مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں بارے میں کیسی کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیسے الزامات تراشتے ہیں۔ جب وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اسلام کی طرف، قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف، تو ہر مسلمان یہ سمجھ لیتا ہے فوری طور سے کہ غیر مسلم جو بات کہہ رہا ہے یا تو یہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، یا پھر اس کے سامنے حقائق کو توڑ مروڑ کر یا غلط ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے، صحیح اسلام کی بجائے غلط باتیں بیان کی گئی ہے اسلام کے نام پر، یا پھر کچھ مسلمانوں کے غلط رویے اور طریقے کو دیکھ کر اس نے اسلام کو غلط سمجھ لیا، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی شخص سازش کے طور پر جانتے بوجھتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے پھر بھی اسے لوگوں میں اسلام کے نام سے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اسلام سے نفرت کریں۔ ٹھیک یہی حال اسلام کے داخلی دائرے میں ہم دیکھتے ہیں تو اہل باطل اہل حق اور حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اہل حق کو اور ان کے حق کو جو دلائل سے مرصع اور آراستہ ہوتا ہے اسے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ ناقابل قبول اور قابل نفرت بن جائے۔ تیسرا سبب، ایک بدعتی اپنی بدعت کو کسی جلیل القدر شخصیت یا اہل بیت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج دو سبب جو میں نے ذکر کیے تاکہ آگے سے اس کا سلسلہ کلام جڑ جائے، یہ تیسرا سبب آج ہم شروعات کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں دو اسباب کا ذکر ہو چکا تھا، یہاں تیسرا ہے کہ ایک بدعتی اپنی بدعت کو کسی جلیل القدر شخصیت یا اہل بیت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جاہل اور کم فہم لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر سکے، کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جلیل القدر لوگوں کی باتیں بھی جلیل القدر اور شان والی ہوتی ہے، عظیم الشان اور عالی ہوتی ہے۔ اس طرح عوام اس کی طرف جلد ہی مائل ہو جاتے ہیں اور اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر بھی فوقیت دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ جب وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے تو ان کی بات پر چوں چرا کرنے کی بجائے آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ جو سبب انہوں نے بہت ہی مختصر اور سادے انداز میں ذکر کیا، آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ میں اس پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ جسے انہوں نے بہت ہی مختصر یا ہم یہاں اپنے درس میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مؤثر اور اہل باطل کے درمیان انتہائی کارآمد
ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ہر دور میں اور آج بھی۔ جس بات کو لوگوں میں مقبول بنانا ہے، لوگ اسے قبول کر لیں، وہ کتنی بھی غلط ہو، ہاں شرک اور بدعت پر مشتمل ہو، اسے مقبول بنانے کے لیے یہ بہت آسان سا طریقہ اہل باطل کا ہے کہ اس قول کو، اس بات کو کسی بڑی شخصیت تاریخی اعتبار سے جس کو وہ بڑا مانتے ہیں، مخاطب یا جاہل آدمی جس کی بڑی عظمت، اور یہی وجہ ہے میں اکثر جو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں یہ جو مزاج بنا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر بزرگان دین کے واقعات بتائے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی کرامتیں، ان کی حکایتیں، اور یہ کہ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، پانی میں چلتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ جب یہ چیزیں بیان کر کے کسی شخصیت کی عقیدت کا حالہ قائم ہو جاتا ہے تو اب اس شخصیت کے نام سے مخاطب کے سامنے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے پہنچے ہوئے انسان وہ یہ کہہ رہے ہیں، جب یہ بتایا جاتا ہے تو عام آدمی فوراً بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ تصور دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی، یا جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس بات کو، وہ فلاں بزرگ کی، اللہ کے ولی کی، اللہ کے مقرب بندے کی توہین کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ آج مثال کے طور پہ قبر پرست جن شخصیات کو مانتے ہیں اور ان کی طرف جن اقوال کو منسوب کر رکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، اہل بیت میں سے کسی امام کی طرف کہ امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں، اب اگر ان میں سے کسی کی بات کو کوئی شخص دلیلوں کے اعتبار سے یہ کہے کہ یہ بات ان کی طرف منسوب ہونا پہلے ثابت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے خلاف ہے، تو مخاطب فوراً بھڑک جائے گا کہ ارے آپ اتنے بڑے بزرگ کی توہین کر رہے ہیں، ان کی اہانت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات غلط ہو؟ حالانکہ اس نے خود یہ تحقیق نہیں کی، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے بیان کی جا رہی ہے، ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، وہ قول ان سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا گورکھ دھندا ایک تھا۔ باطنیہ کی تاریخ آپ پڑھیے، اسلام دشمن طاقتوں نے میٹنگ کی کہ بھئی اسلام سے ہم جنگ لڑ کر، اسلام کے ابتدائی ادوار میں بنو امیہ بنو عباس کے ادوار میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی طاقت اور غلبہ ایسا ہے کہ ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، قوت میں، حکومت میں، سیاست میں، تو ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں میں اگر بگاڑ پیدا کرنا ہے تو ان کے اندر داخل ہو کر دین کے نام پر ان کو دین سے برگشتہ کیا جائے۔ اور چنانچہ اب اس میں روافظ کے مختلف جماعتیں بھی شریک تھیں، مجوسیوں کی جماعتیں تھیں، یہود تھے، یا پڑھیے تاریخ میں ان لوگوں نے مل جل کر، اور پھر اسی میں یہ طے کیا کہ ہم جو بات کہیں عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جو بات کہیں جس کو دین کے نام پر، قرآن و حدیث کے خلاف ہے بات لیکن دین کے نام پر پیش کرنا ہے، تو اس کو لوگ کیسے قبول کریں گے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم جو بات کہیں اس کی نسبت اہل بیت میں سے کسی فرد کی طرف کر دی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے بارے میں ایک مسلمان عقیدت مندی میں بہت آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے نام سے کوئی بات آئے تو اس کو وہ رد نہیں کر سکتا، فوراً قبول کرے گا، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عقیدت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، ان کی بات ہے یہ، چنانچہ اس کی تحقیق نہیں کریں گے اور آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مختلف فرقوں کی شکل اختیار کی اور یہ دعوے کیے مسلمانوں میں، عوام میں، کہ قرآن کے کچھ الفاظ کے ظاہری معنی ہے جو عام طور سے یہ قال اللہ قال الرسول والے یا عام مسلمان علماء بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ جو اس کا ظاہری مطلب ہوتا ہے اس کے کچھ باطنی معنی بھی ہیں۔ باطنی معنی یعنی جو الفاظ سے عام انسان کو پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ معنی کے اندر گہرائیاں ہیں، اس میں ڈوبنا پڑے گا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ہاں تو یہاں دو سمندر سے مراد کیا کہا کہ اب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سمندر ہے، لیکن وہاں مراد دراصل حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہ دو سمندر ہیں۔ اور پھر آگے جو اس میں کہا گیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو موتی، مرجان ایک پتھر ہے قیمتی، یہ سمندر سے لولو اور مرجان، موتی اور پتھر، ہیرے نکلتے ہیں، تو کہا اس سے مراد عام لوگ ظاہر میں لولو اور مرجان لیتے ہیں، لیکن باطن میں اس کا معنی جو ہے، حقیقی معنی وہ ہے حضرت حسن اور حسین مراد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے باطنی معنی کا دعویٰ کر کے
قرآن کے اندر منمانی تفاسیر کرنے کا دروازہ کھولا گیا، اور قرآن کی جو واضح اور ظاہری آیات اور اس کے مطالب و مقاصد تھے اس کے بالکل برخلاف قرآن کے نام پر قرآن کے معنی اور تفسیر شروع کر دی گئی، تعویلات بیان کی گئی، اور عام آدمی اس پر شک شبہ نہ کرے، اس میں چوں چرا نہ کرے کہ یہ تو قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے۔ کہہ دیا گیا کہ یہ اہل بیت اور فلاں مشائخ جو اہل بیت کے شاگرد ہیں ان کی تفسیر ہے، انہوں نے قرآن کو گہرائی سے سمجھا اور اس کے اندرونی اور باطنی معنی کا ہم کو علم دیا۔ یہ ہر انسان یا عام قرآن حدیث کو الفاظ کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے علماء کو بدنام کیا، بے اعتماد بنانے کے لیے مختلف قسم کے القاب اہل علم کے لیے، محدثین اور مفسرین کے لیے کیا، ارے یہ ظاہر پرست ہے، ان کے پاس ہڈیاں ہیں، اصل مغز تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس چھلکا ہے، ہمارے پاس مغز ہے، ان کے پاس ہڈیاں ہیں، ہمارے پاس گوشت ہے، اصل کھانے کی چیز ہمارے پاس ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ باطنی معنی قرآن کا ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے بہت سرسری سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ایک باطل بات کو، بدعت کو ترویج دینے کے لیے اہل باطل نے یہ شوشہ یا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو بات ہمیں لوگوں میں غلط باتیں بیان کرنی ہے تاکہ لوگ اسے مان لیں، دین سمجھیں، جبکہ وہ دین ہے نہیں بلکہ دین کے خلاف ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت میں سے کسی شخصیت یا بڑے علماء ائمہ کی طرف اس قول کی، اس بات کی نسبت کر دی جائے۔ جاہل آدمی اور عام آدمی کون تحقیق کرنے جا رہا ہے، اور ہم نے کچھ کتابوں میں لکھ دیا، پھر بیان کر دیں گے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کے قبول کرنے نہ قبول کرنے کے لیے امت کے پاس ایک پورا اصول فن حدیث ہے، اس کے اصول ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں، جس کی بنیاد پر آسانی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث قابل قبول ہے اور کون سی قابل قبول نہیں ہے، مطلب کہ بناوٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، لوگوں نے بنا کر بیان کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی سنتوں کو پرکھنے کے لیے پورا فن ہے، اصول ضابطے ہیں، طریقہ ہے، اور اس پہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد محدثین اور علماء کرام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کسی بزرگ دین کا کوئی بزرگ و بزرگان دین کے اقوال ہوں، ائمہ دین کے اقوال ہوں، فلاں اور فلاں شخصیت، ان کو بغیر کسی سند کے کسی نے بیان کر دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، بغیر تحقیق کے لوگ اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جہالت، بدعت، خرافات اور گمراہیوں کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا دخل عام لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ایک آدمی اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ کرتے پاجامے والا ہے، دیندار نظر آ رہا ہے، اب وہ کچھ بھی بیان کر دے رہا ہے تو صرف اس کی شخصیت پر بھروسہ کر کے آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر چلیے آپ کو براہ راست آپ اس پر الزام نہیں بھی لگا سکتے، بہت اچھا آدمی ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، تو آپ 4 لوگوں سے پوچھئے نا، وہ چیز جو بیان کر رہا ہے اس کی مخالفت کرنے والوں سے پوچھئے کہ بھائی آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کتنے بھی بڑے جاہل ہوں، تحقیق کرنے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن 4 علماء سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، آپ دونوں الٹ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، دونوں کا جواب کیا ہے، دونوں کے سوال جواب آپ تھوڑی سی محنت کریں گے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون غلط بول رہا ہے۔ دونوں دلیلیں دیں گے، دونوں اپنے اپنے دعوے پر دلائل قائم کریں کہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ایسی ایسی حدیث ہے، اور یہ حدیث محدثین کے نزدیک ایسی ایسی ہے، قابل قبول ہے، اور جو دوسرا ہے جو خالی کھلی دعوے کر رہا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، اور وہ کتاب لائیے تو کہا کتاب ابھی یہاں مل نہیں رہی ہے، وہ کسی شام کے، کسی دور دراز کے، امریکہ اور یورپ کے کسی مکتبے اور لائبریری میں پائی جاتی ہے، اس کو وہاں عبارت مل گئی، تو فوراً سمجھ جائے گا آدمی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے اگر وہ دلیل بھی دے رہا ہے تو تھوڑی دیر میں کوئی روایت پیش کر رہا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون پیش کرنے والی دونوں کی پیش کردہ روایات میں سے کون سی روایت ایسی ہے جو قابل اعتماد ہے، ایک من گھڑت ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث ہے، کسے مانا جائے گا۔ تو یہ ایک سبب جو انہوں نے بیان کیا کہ باطل اور بدعت کی بات کو، غلط بات کو کسی بڑی شخصیت، امام، اہل بیت میں سے کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ دنیا میں آج صوفیوں کے جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں، آپ کتابیں پڑھیے، تاریخ پڑھیے، 4ویں، 5ویں، 6ٹھی صدی ہجری میں پیدا ہونے والے آدمی جو عجم کے تھے، انہوں نے اپنا رشتہ جوڑ دیا
اہل بیت سے. ایران کے توران کے ہیں, ماوراء النہر کے, سمرقند کے, بخارا کے اس سائڈ کے پیدا ہونے والی ان کی نسل ادھر کی ہے, جو تصوف کی جنہوں نے بنیادیں ڈالی اپنے اپنے سلسلوں کی. اور وہ اپنے سلسلے کا نسب نامہ یا تسلسل اس اساتذہ والا کہ وہ ہمارا مشائخ کا سلسلہ کوئی حضرت علی سے جوڑتا ہے, کوئی اہل بیت کے کسی دوسرے فرد سے جوڑتا ہے. اکثر و بیشتر 99% اکثر و بیشتر جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں سب اپنا تعلق اہل بیت سے جوڑتے ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر کی دراسات فی التصوف اور نشأۃ التصوف کی کتاب ہے, اور ایسی بہت عبدالرحمن عبدالوکیل کی کتاب, ان کتابوں کو پڑھیے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عجمی سازش تھی. تصوف کی ابتدا بعض نیک صالح لوگوں سے اس طرح بتائی جاتی ہے کہ وہ زہد و تقویٰ, تزکیہ نفس پر زور دیتے تھے, عبادات پر توجہ دیتے تھے. تو وہ اس کی وہ ابتدائی شکل تھی کہ جب عبادت و ریاضت میں وہ محنت کرتے تھے اور اس میں ایک طریقے کی زیادتی یا غلو کی کیفیت پائی جاتی تھی. اس حد تک قابل قبول تھا, اس میں کچھ اصلاح کی گنجائش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں, جاگتا رہوں گا, ہمیشہ نماز پڑھوں گا, میں عورتوں سے تعلق قائم نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. آپ نے انہیں منع کیا اور کہا کہ میں یہ چیزیں کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, بے روزہ بھی رہتا ہوں, نمازیں رات میں پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں. ہاں, بیوی شادی کی ہے, بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ جو میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے سے ہٹ گیا. تو اس طرح کے جذبات صحابہ میں پیدا ہوئے, آپ نے اسے روک دیا, سمجھا دیا, ٹھیک کر دیا. اور یہی چیز آگے بڑھ کر جب کچھ لوگوں میں آئی تو اس کو تھوڑا سا, لیکن اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلو ہے, زیادتی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آگے چل کر تصوف نے باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کی اور ایک سازشی ٹولہ بن گیا. میں یہاں اس کا تذکرہ اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ باطل کو, بدعت کو ترویج دینے کے لیے اہل باطل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلط باتوں کو صحیح بیان کرنے کے لیے عوام یا عام مسلمان اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لے وے. اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی غلط بات کے بارے میں یہ مشہور کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے فلاں امام کا قول ہے, یہ فلاں بزرگ کا قول ہے, یہ فلاں پیر صاحب کا قول ہے, جبکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. اگر تحقیق کی جائے تو وہ قول ان سے ثابت ملے گا ہی نہیں. بعض اقوال ملیں گے تو اس کو معنی اور مفہوم کو بدل کر بیان کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اسلاف میں سے کوئی بدعت کی تلقین کرنے والا, قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والا تو تھا نہیں. چنانچہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے. ہاں, اور اس سے عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہے. مصیبت یہاں یہی ہے کہ اس سبب پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اکثریت اسی ڈگر پر چل رہی ہے جبکہ ان کے پاس سوائے حسن ظن کے کوئی دلیل نہیں ہے. عام آدمی جو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا, اہل بیت کے فلاں شخص نے یہ کہا اور یہ کہا, تو ان کے پاس بس حسن ظن ہے کہ ہمارے پاس جو بات آئی ہے تو ان کی طرف منسوب ہے, اور جب انہوں نے کہا ہے تو وہ اتنے پہنچے ہوئے تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے. یہ دراصل ان معارضین کے وارث ہیں جو پہلے اپنے آباء و اجداد کی روش کو سامنے رکھ کر رسولوں اور انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. قرآن میں آپ پڑھیے, جو بھی نبی آیا, پیغمبر آیا, اپنی قوم کے کفار و مشرکین کو یا گمراہ لوگوں کو جب اس نے دعوت دی تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں, ہم جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں, باطلہ میں کہہ رہا ہوں مطلب وہ تو اس کو حق سمجھتے تھے, ہم جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو دراصل یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ اور دین ہے, تو ہم اسی کی اقتدا کرنے والے ہیں. تو اندھے ہو کر باپ دادا نے کیا ہے یہ دلیل کے طور پر ان کے یہاں کافی ہے. تو ایسے ہی ان کو یہ بولا کہ جب اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے کیا ہے تو تم اسے مان لو. اب ابھی یہاں تو دو فرق ہے کہ وہ جو باپ دادا کا حوالہ دے کے مشرکین غلط کام کر رہے ہیں تو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کر رہے ہیں, یہاں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جن کی طرف ہمارے اس مسلک کی, بدعت کی, شرک کی نسبت کی جا رہی ہے یہ اس بابا سے, اس پیر سے, ولی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ حسن ظن کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جب ہمارے ابا ہیں, ہمارے دادا ہیں, وہ اتنے سمجھدار تھے, دنیا کی اتنی باتیں سمجھتے تھے تو دین نہیں سمجھتے تھے کیا؟ تو انہوں نے جو دین سمجھا, وہ جس کی عبادت کرتے تھے, وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بس حسن ظن کہ میرے ابا بہت ذہین تھے. اور اگر اس حسن ظن کو یا اس بات کو صحیح مانا جائے تو دنیا میں ہر شخص اپنے ماں باپ اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے بڑوں کی مان رہا ہے, تو کیا کسی کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا ہر انسان اگر مجموعی طور سے غور کرے تو یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کی نسل میں دیکھیے کہ باپ دادا کا اگر آپ ان کو رہن سہن, کپڑے اور لباس کے بھی طریقے میں بولیے, ہیئر اسٹائل کے بارے میں بولیے کہ تمہارے ابا اس کو پسند نہیں کرتے, کہا وہ ابا کا ٹائم الگ تھا, ہمارا ٹائم الگ ہے.
تو دنیا کے جن معاملات میں باپ دادا کی تقلید کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو آپ تقلید نہیں کر رہے ہو، اور دین کے معاملے میں آپ باپ دادا کے قول اور فعل کو دلیل بنا رہے ہو، جبکہ وہاں یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، دین اس کا قابل قبول ہوگا، اس نے جو پیغمبر، اس نے جو شریعت اور کتاب نازل کی، اتارا، بھیجا، وہ مانا جائے گا۔ یہاں اس کو چھوڑ کے آپ باپ دادا پہ حسن ظن لگائے بیٹھے ہو، تو جس کی بنیاد پر وہ رسولوں کا معارضہ کرتے تھے، جو مخالفین رسول تھے، ان کی دلیل کیا ہوتی تھی کہ باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، آپ اس کے خلاف بلا رہے ہو، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، جبکہ حقیقت میں انہیں معلوم رہتا تھا کہ رسول جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہی حق ہے اور وہ خود باطل پر ہیں، لیکن تعصب میں وہ اندھے ہو چکے تھے، اور ہر مقلد کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ جس کی تقلید کرتا ہے اس کی تعظیم میں وہ حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اب ایک تقلید وہ ہے جو ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہے، اماموں کی تقلید۔ اب یہ سوال اٹھائیں گے کہ دیکھیے ہم تو جس امام کو مان رہے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد یا فلاں بزرگ، یہ تو نیک لوگ تھے، اور کفار و مشرکین جن کو امام اور باپ دادا کی مانتے تھے وہ تو مشرکین تھے۔ علامہ ابن قیم نے اس کا جواب دیا کہ شرک کرنے والے کی اگر آپ تقلید کریں گے تو نتیجے میں آپ مشرک ہوں گے، اسی طریقے سے اگر کوئی خطا کرنے والے کی آپ تقلید کریں گے تو آپ خطا کار ہوں گے۔ امام حنیفہ، امام شافعی نے اجتہاد میں اگر کوئی خطا غلطی کی ہے تو ان کو تو اجر ملے گا، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ مجتہد اجتہاد کرے گا، خطا بھی کرے تو اللہ ایک اجر دے گا، حدیث میں ہے۔ لیکن اگر آپ کو، ہم کو، بعد والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول اور اجتہاد ہے اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کا طریقہ موجود ہے، اور پھر بھی ہم نے امام حنیفہ، امام شافعی کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، تو آپ غلطی جان کر بھی غلطی کی تقلید کر رہے ہیں، اور حق کو جان کر بھی حق کا رد کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی غلطی نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے والے جو ان کے نام پر کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ بہت سے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ہم یہ تقلید کا رد کرتے ہیں تو حقیقت میں اماموں کا رد نہیں کرتے۔ اماموں کا یہ فرق سمجھیے، ائمہ اربعہ کو ہم ائمہ مانتے ہیں، ان کا اجتہاد، ان کی علمی لیاقت اور ان کے عظمت شان سے انکار نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ ہی کیا، جتنے ائمہ، جتنے محدثین، مفسرین گزرے ہیں، اہل حق، اہل سنت، سب کی تعظیم ہم کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے علم سے استفادے کو، ان کے علم کو، ان کے ورثے کو اپنا علمی سرمایہ مانتے ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی شخصیت کو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فرق سمجھنے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ تو کہا مقلد وہ جس کی تقلید کرتا ہے اس کی تعظیم میں وہ حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آج بھی ہو رہا ہے، بہت سے مسلمان کہلانے والے کسی بزرگ کے نام پر کتنی حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو رد کر دیتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا گھناؤنا اور سنگین گناہ کر رہے ہیں۔ اس پر متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ چوتھا سبب باطل کی ترویج اور اسے مقبول بنانے کے لیے جو اختیار کیا جاتا ہے، اس تعویل کو کسی ماہر فن یا جلیل القدر شخصیت نے قبول کیا ہو جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے، اور جب کوئی جاہل اور کم فہم انسان اسے سنے تو فوراً اس بدعت اور تعویل کو قبول کر لے، اور حسن ظن کی وجہ سے اسے اختیار کر لے، اور کہنے والے کو اپنا مقتدا اور امام بنا لے، اور کہے کہ یہ بہتر اور عمدہ ہی ہوگا۔ اسی لیے حضرت نے اسے اختیار کیا ہے، میں کیوں کر اسے چھوڑوں، میں بھی اسی سے راضی ہوں جس سے حضرت راضی ہیں۔ ہمارے فلاں بہت بڑے حضرت ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تو میں یہ کہنا، انہوں نے جو بیان کرا کہ بھائی کوئی غلط قول ہے، غلط بات ہے، پہلے والے سے ایک طریقے سے کنیکٹڈ ہی ہے۔ پہلے والے میں یہ ہے کہ رائج کرنے والا منسوب کرے کہ یہ حضرت علی نے کہا، جبکہ حضرت علی نے نہیں کہا رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں یہ ہے کہ واقعی کسی بزرگ نے، کسی بڑے عالم نے، کسی بڑی شخصیت نے کوئی ایسی بات اور مسلک اختیار کر لیا ہو جو حق کے خلاف ہے، اجتہادی بنیاد پر، دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعویل کی گنجائش، تعویل کی خطا کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی اقوال ہیں، ہاں، ائمہ کرام کے، جیسے اب صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں ہیں، لیکن وہ آخر وقت میں جب ان کا کچھ حافظہ بگڑ گیا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جانے کے بعد کے وقت تطبیق کرنے لگے جو شروع اسلام میں تھا، دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کے، ہم رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کے گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے۔ امت کا کوئی بھی فرد نہیں کہتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر اگر کوئی شخص عمل سنت مان کر یا ان کے طریقے کو دلیل مان کر اختیار کرے تو وہ صحیح ہوگا۔ سب مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تطبیق ہے شروع اسلام میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی،
اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اب کوئی یہ آج کھڑا ہو کے کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہے، واقعی بڑی شخصیت ہے، جنتی ہیں، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، علماء صحابہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ان کے فضائل مناقب بے شمار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی ایک بات اگر ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف پڑ گئی، یہ اس سے ان کی شخصیت پر، ان کے فضائل میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر انسان سے نبی کے علاوہ خطا ہو سکتی ہے، ہاں، اور صحابہ کرام کی خطاؤں کے بارے میں میں نے بار بار ذکر کیا، یہ تو اجتہادی تھی، یہ تو آخری وقت کی ایک تھی جس پہ ذہنی طور سے ان پر کچھ بھی اثر تھا، یعنی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اس طرح خطا کر بیٹھتا تو پہلی بات تو صحابہ کرام کی خطائیں ان کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، یہ قطرہ ہے وہ سمندر ہے۔ پھر وہ توبہ کرتے تھے اگر غلطی ہوتی تھی، جو گناہ والی غلطیاں ہیں یہ تو اجتہادی اور دینی سلسلے کی ہے۔ خیر وہ اپنی جگہ مختلف موقعوں پر میں نے بیان کیا ہے، اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یا تو وہ روایتیں غلط ہیں، یا ان کی اجتہادی خطا ہے، یا انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور پھر چوتھے یہ کہ ان کی نیکیاں ان کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کے اگر کچھ خطائیں بھی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ معفو عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کے، جنت کے، حسنہ کے وعدے کیے ہیں، قرآن میں بالکل صاف صاف ہے تمام صحابہ کے لیے۔ تو بہرحال یہاں جو وجہ بیان کی کہ کوئی ایک شخص اگر کوئی قول اختیار کر لے، بعض مرتبہ کچھ علماء کے شاذ قول ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ میں دے رہا ہوں، بعد کے علماء میں آپ کو ایک پوری کتاب مل جائے گی، کچھ عجیب و غریب قول بعض علماء نے اختیار کر لیے اپنے اجتہاد سے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھا جس سے کوئی بھی صحابی متفق نہیں تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر آپ نے پیسہ کمایا ہے تو جتنا آپ کے پاس جمع ہوا ہے، ہاں، آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس میں سے خرچ کر لیں، استعمال کر لیں، اس کے بعد سارا پیسہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کر دینا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں رکھا، چاہے زکوٰۃ دے دی ہو، تو وہ کنز کہلائے گا، یعنی خزانہ۔ اور جو قرآن میں اللہ نے وعید سنائی ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہاں، تو قیامت کے دن ان کو ان کی پہلوؤں کو، پیٹھوں کو اس کو تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تم نے جو خزانہ کیا تھا نا، یہ اس کا بدلہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ نے چاہے زکوٰۃ دے دی ہو، آپ پیسہ گھر نہیں رکھ سکتے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، خرچ کر دینا ہے۔ سارے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح قول موطأ امام مالک میں ہے، اور دوسرے اقوال بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جس پیسے کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، جس کا حق ادا کر دیا، وہ پیسہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ کنز نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اگر دے دی ہے، حق ادا کر دیا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں وہ بھی ادا کر دیے، تو پھر وہ کنز نہیں رہا۔ ہاں، اب آپ بتائیے کہ کیا آج کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے مناقب ہیں، زبردست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سورج، ان کے بارے میں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، لیکن اس امت میں ابو ذر غفاری کی طرح سچے لہجے والا انسان پیدا نہیں ہوگا۔ اصدق لہجتاً کا لفظ، اس امت میں ان سے زیادہ ان کا ثانی، سچے لہجے میں ان کا ثانی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ان کا مرتبہ ہے، لیکن ان کا یہ قول آج امت میں کوئی نہیں مانتا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی شان میں گستاخی؟ نہیں، ان سے خطا ہوئی۔ وہ اس آیت کا معنی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ضرورت پر ہم استعمال کر لیں، اس کے بعد سارا خرچ کر دیں ورنہ کنز ہوگا۔ صحابہ کرام نے دوسرے دلائل کی بنیاد پہ کہا کہ نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا مال کا، اس کے بعد وہ کنز نہیں ہوگا۔ ایسے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال کوئی نہیں مانتا، لیکن وہ اس کے قائل تھے۔ مثال کے طور پہ ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والا، شرک اکبر کرنے والا اگر مر گیا شرک پر، کفر اکبر پر، تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے اور وہ اسی پر گناہ پر مر گیا، توبہ نہیں کی، تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس کی دلیل وہ کیا دیتے تھے؟ اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس آیت میں شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی معافی کی گنجائش ہے، یا ذکر ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اس کی مشیت کی تعلیق پر۔
لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو سورہ نساء کی وہ آیت ہے جس میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کی وعید ہے. ہاں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ ہاں جی حافظ صاحب جہنم خالداً فیہا ابدا ہے نا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا بدلہ جہنم ہے، جس میں خالداً بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ اور ابدا ہمیشہ ڈبل کہا گیا ہمیشہ ہمیشہ. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیشگی کی کا ذکر کر رہی ہے اور شرک کے علاوہ گناہ کے معاف کرنے والی آیت پہلے آ چکی تھی، لہذا قتل عمد مومن کے لیے، اس کے علاوہ گناہ کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس گناہ کے لیے بھی یہ آیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی. امت میں یا صحابہ اور تابعین طب تابعین ائمہ و محدثین میں سے کوئی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ، میرے علم میں جہاں تک میں جانتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید نہیں کرتا. ہاں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر کوئی بدعت کرنی ہے یا ایک شخص کو شریعت کے واضح کسی حکم کو نہیں ماننا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ فلاں کا قول اس کی اجازت دیتا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ علماء ایسے بھی ہو گئے ہیں جو سود کو حلال بنا رہے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام، راستہ نکالتے ہیں شریعت میں یہودیوں کی طرح. تو ہمارے لوگ ایسے علماء کو کچھ تحفے تحائف دے کر کہتے ہیں کہ میرے گھر کا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کچھ راستہ بتائیے. تو مولوی صاحب راستہ بتاتے ہیں. ہاں اور کہیں سے کوئی اپنی دلیل کے طور پر کسی شاذ قول کو لیا، فلاں مولوی صاحب ان کا یہ قول ہے. ساری امت قرآن حدیث کی دلیلیں ایک طرف، کسی کا شاذ قول، وہ شاذ قول جیسے میں نے 2-3 مثالیں دی، صحابہ میں مثالیں دی، ایسے آپ کو ائمہ میں بھی ملے گا. ہاں میرے دماغ میں اور مثالیں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ درس پورا ہو جائے، اسباب پورے ہو جائیں، آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو بیان کیا انہوں نے کہ کوئی شخص اگر امت کا بڑا آدمی، کوئی عالم، کوئی حضرت جی اگر کوئی قول قبول کر لیتا ہے تو ایک عام آدمی باطل پرست کہتا ہے کہ دیکھو فلاں حضرت نے جب یہ مانا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی دینی علمی تربیت جب کرنی چاہیے تو اس میں یہ بتانا چاہیے، جو بار بار اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں، دعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے، یہ دماغ میں بیٹھانا ضروری ہے. ہم اور آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن سوچئے کتنے مسلمان نہیں جانتے. وہ لوگ نہیں جانتے جو اللہ اور رسول کی بات کے آنے کے باوجود کسی بزرگ کی بات کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حضرت نے یہ کہا ہے اس لیے میں ان کی بات مانوں گا، وہ اتنے بڑے تھے تو وہ جو مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں. ہاں میں نے ایک صاحب سے کافی پہلے کہا کہ بھائی داڑھی رکھنا شعار ہے انبیاء کی سنت. کہا علامہ اقبال نے نہیں رکھا تھا نا. تو نے کہا علامہ اقبال کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، اسوہ حسنہ ہے وہ. ایسے اور بھی ہیں، کسی ایک کو اب علامہ اقبال کی شرعی اعتبار سے کیا حیثیت، ایک شاعر تھے اور ان کے خیالات اور وہ جانے دیجیے ان کی شخصیت زندگی، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اچھے شخص تھے، دیندار تھے، تو یہ ان کی داڑھی کا صاف کرنا دین کے خلاف تھا. بالکل واضح چیز ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف. اب اگر کوئی بول رہا ہے اتنے بڑی شخصیت تھی داڑھی نہیں رکھے تو اس کا مطلب یہ مسلمان داڑھی رکھ کے چل جائے گا. اب آج تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے. جو لوگ برے ہیں لوگ ان کو نمونہ بناتے ہیں کہ فلموں میں دیکھیے فلاں فلم اداکار ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم سے شادی کیا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، ایسا ایسا کرتا ہے، تو پھر وہ بھی تو اس کے باوجود مسلمان کہلا رہا ہے، قوم اس کو مسلمان سمجھ رہی ہے. تو پھر میں بھی اگر ویسا کام کر لوں تو بڑی شخصیات چھوڑیے گھٹیا شخصیات کو بھی لوگوں نے نمونہ بنا لیا. ہاں تو بہرحال یہاں ہم وہ ابھی تھوڑا سا الگ رکھیے. ہم یہاں جو اسباب پڑھ رہے ہیں کہ باطل کی ترویج کے لیے بطور دلیل یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے، بڑی شخصیت نے کوئی غلط قول، غلط بات اختیار کیا جو بدعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہاں تو اس کو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت نے قبول کیا ہے اسی لیے میں اس کو مانوں گا. یہ ایسی آفت ہے جس میں گرفتار ہو کر بہت ساری قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. ہمارے انبیاء، ہمارے علماء، ہمارے فلاں بزرگان، چنانچہ بعد میں بہت سارے فلاسفہ نے یہاں ایک اور پہلو پر انہوں نے بڑی اچھی اشارہ کیا ہے. آج ہمارے یہاں علمی حلقوں میں، دعوتی حلقوں میں بڑی بحث ہوتی ہے، بردرز سسٹرز، یہ جو عیسائیوں کی اصطلاح مسلمانوں میں چل رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہیں ٹائی اور 3 پیس کے ساتھ ٹی وی چینل پہ آتا ہے اور ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ ارے مولویوں لوگوں کا طریقہ اور وہ ہمیں پرانا والا ذرا جمتا نہیں تھا، یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جو دین بتائیں گے وہ قبول کریں گے. ہاں اب وہ ہیں میڈیکل ڈاکٹر، ہے وکیل، ہیں انجینئر،
ہے عصری علوم کے ماہر اور دین کی تبلیغ اور دعوت کر رہے ہیں، اس میں فتوی بازی کر رہے ہیں اور علماء کے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں جن کی نیت اچھی ہے، جو اپنے علم اور معلومات کے دائرے میں محدود رہتے ہیں، ان کو ہم نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آیت کو پہنچاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کچھ چیزیں سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو جاؤ تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو سکھاؤ۔ مطلب وہ داعی بن گئے، اتنے کتنے کے داعی بنے یا مبلغ بنے؟ ابھی دعوت اور تبلیغ میں بھی لوگوں نے فرق کیا، تو پہنچانے والے بن گئے وہ۔ ایک آیت آپ کو یاد ہے، 4 آیت یاد ہے، 4 مسئلہ معلوم ہے، تو جتنا معلوم ہے آپ اتنا بتا دو۔ اس میں بھی اگر دقت میں باریکی میں کوئی جاتا ہے تو آپ بولیے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ مفتیان سے یا اہل علم سے رجوع کر کے معلوم کیجئے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ بھائی ائمہ کرام کہتے تھے میں نہیں جانتا، فلاں عالم کے پاس جاؤ، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، وہ جواب دیں گے۔ اور یہاں ایک آدمی اس طرح کھڑا تھا، وہی اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ ایسی آفت ہے جس میں گرفتار ہو کر بہت ساری قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، چنانچہ بعد میں بہت سارے فلاسفہ نے علم ریاضیات اور طب میں مہارت حاصل کی اور پھر علم الہیات اور معارف ربانی میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ طب کے ماہر ہیں، فلسفہ اور منطق کے ماہر ہیں۔ ابھی آپ نے نام سنا ابو علی سینا، سنے نا آپ لوگوں نے نام؟ ان کے بارے میں سنا ہے؟ ان کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کیا تھے، کیسے تھے؟ ہم لوگ آج کی تاریخ میں جیسے ابو علی سینا، علامہ ابن رشد، ابن حیان اور ایسے بہت سارے فلاسفہ کے جو سائنسی اور دوسرے دیگر میدانوں کے کارنامے اس کا ذکر کرتے ہیں، کتابیں ہیں۔ ابو علی سینا بہت بڑا طبیب بھی تھا، کہتے ہیں کہ اس کی کتاب القانون آج بھی طب میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنے زمانے میں آنکھ کے آپریشن کے لیے جو آلات کی ڈیزائن بنائی تھی نا، آج بھی جدید سے جدید دور میں بھی آنکھ کے آپریشن کے لیے جو نئے نئے مشینیں اور آلات بنتے ہیں، اس میں ابو علی سینا کے بنائے ہوئے ڈیزائن کا آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں، بہت سی چیزوں میں تجدد اور جدیدیت آ گئی، لیکن اس کا آج تو وہ بہت پہنچا ہوا طبیب اور یہ سب کچھ تھا۔ لیکن جب آپ دینی اعتبار سے اس کے عقیدے اور اس کی فکر کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ قرآن و حدیث والے عقیدے اور ایمان سے بالکل الگ تھا۔ بالکل اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ میں نے اس کے ایک مسلک کا تذکرہ اس سے پہلے کسی درس میں کیا کہ اس کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی ہو سکتی ہے۔ صوفیوں کے یہاں یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ کسبی مطلب کیا؟ مطلب ایک آدمی محنت کر کے نبی بن سکتا ہے۔ قرآن حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پسند کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ یصطفی من عبادہ من یشاء ویختار، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ان کو جو مقام دینا ہے دیتا ہے، نبوت کے لائق جو ہے اس کو نبوت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہود و نصارہ کو شکایت تھی کہ بھائی یہ مکہ والوں میں، بنو اسماعیل میں کیوں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم اتنے رئیس مالدار لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ اس خاندان میں کیوں آ گئے؟ طائف والوں نے کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا ہے قرآن میں الگ الگ جگہوں پر۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کے رب کی تمہارے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ آپ سے اور میرے سے پوچھ کے بولے گا یا لوگوں سے پوچھ کے بولے گا کہ اس کو کیا دوں، اس کو کتنا دوں؟ آپ کو اور ہم کو سمجھتا ہے زیادہ کہ اللہ حکیم ہے؟ ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ ساری حکمتیں کس کے پاس ہیں؟ تو اس کا فیصلہ صحیح رہے گا یا ہمارا یا قوموں کا؟ تو اللہ رب العالمین ان ارشادات کی طرف جو میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کا مقتضا اور حاصل یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا اور جو اس کے لائق تھا، اللہ نے اس کو نبوت دی۔ نبوت میں بھی جو جس کے مقام کے لائق تھا وہ مقام دیا، اور سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، اب اس پر بے شمار دلیلیں۔ لیکن ابو علی سینا کا اور اس کے ہم نواؤں کا، بہت سارے صوفیوں کا آپ کو یہ عقیدہ ملے گا کہ ایک آدمی محنت کر کے، کسب کر کے نبوت، مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس میں
وحی کا دروازہ کھولا، اور کیا کیا یہ صوفیوں میں چلتا ہے، ایسی ایسی نئی نئی عبادتیں، نئی نئی طریقے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کو کشف ہوا، اور جب یہ راستہ کھل گیا، آپ نے ایمان لے آیا کہ بزرگ کو، فلاں بزرگ کو میں مانتا ہوں، تو اب اس نے اس کی طرف منسوب کر کے بول دیا گیا کہ اس کا کشف یہ ہے، تو قرآن کی آیت کے بالکل خلاف بھی ہو تو ہمارے بابا پیر صاحب کا کشف ہے نا، ہم اس کو مانیں گے، قرآن کا رد کر دیا۔ یہ گورکھ دھندا چل رہا ہے، اور یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ماہر تھے فلسفے کے، منطق کے، طب کے، میڈیکل لائن کے تھے، ہاں، وہ ابو علی سینا اور اس زمانے کے جو فلاسفہ تھے اس کے آگے پیچھے کہا، لیکن پھر الہیات میں آ گئے۔ الہیات یعنی یہ عقیدہ، علم الکلام، ہاں، اور اس کو جو کہتے ہیں ما وراء الطبعیات، غیبیات سے متعلق بات کرنا، تو اپنی عقل و فکر کے ذریعے سے غیبیات پر کلام شروع کر دیا، ہاں، اور معارف ربانی میں کلام شروع کر دیا، جہاں بری طرح ٹھوکر کھائی۔ ہاں، عربی میں ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے فن سے نکل کر دوسرے فن میں بات کرتا ہے تو وہ عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، مگر کم فہم لوگوں نے حسن ظن میں پڑھ کر یہاں بھی انہیں اسوہ اور نمونہ بنا لیا۔ ایک آدمی ایک فن میں مشہور ہو گیا، آج ہمارے یہاں ایک شخص ٹی وی پہ آتا ہے، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بھائی سنسکرت پڑھ کر پیش کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو ہمارا پبلک جو ہے اس کو خوب بڑا ماننے لگی۔ اب اس کو جب ماننے لگی تو وہ کسی کو کوئی بھی الٹے سیدھے مسئلے بیان کر رہا ہے، علماء حق کی تنقید کر رہا ہے، تو یہ اس کا دفاع کرنے لگے ان کے ماننے والے۔ وہ اگر کسی وحدت الوجود کے ماننے والے، کسی شرک اور بدعت کے کرنے والے کی تائید کر رہا ہے اور اس کا رد کیا جائے تو یہ ماننے والے بولتے ہیں ارے ان کا رد کر رہے ہو، کیسا کیسا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، آپ جلتے ہیں، آپ مخالف ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہی گمراہی ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک پیٹرن شروع ہوا اور آج وہ بہت کامن اور عام ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم اس کو سرسری سا بیان کرتے ہیں۔ ہاں، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اصاغر سے لیا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے۔ چھوٹے لوگوں سے مطلب علمی طور سے بھی چھوٹا ہونا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ عبداللہ ابن مبارک کا شاید اس کی تفسیر کی اس حدیث کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بدعت سے، اہل جہالت سے علم لیا جائے گا، لوگ ان سے سیکھیں گے جو دین جانتے نہیں ہیں، اور اس سے آج بہت بڑا فساد پھیلا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ لوگ حسن ظن، اس کو نمونہ بنا رہے۔ ایک شخص کسی کام میں بہت مشہور ہو گیا تو اب اس کو نمونہ بنا لیا، اب جس فن کا وہ ہے نہیں اس فن میں بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی عام ہو گئی۔ آج بھی ان علوم میں بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، بہت سارے لوگ آج ایسے ہی ہیں کہ دنیا کے دوسرے علوم کے ماہر ہیں اور دین کے علوم میں جو ہے وہ اچھل کود مچاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اور اپنی قابلیت اور لیاقت کو علماء سے ہٹ کر اپنے طور سے استعمال کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے وہ معنی مقصود بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کا مقصود ہے ہی نہیں۔ اس آفت نے بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، اسی وجہ سے رسولوں تک کو جھٹلا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ان کا میدان نہیں تھا، یہ ان کا میدان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ دنیاوی علوم میں ماہر تھے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، ایڈوکیٹ ہونا، چلو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انہیں دینی علوم میں عقلی گھوڑا دوڑانے سے باز رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور آخرت وغیرہ کی جانکاری اور حقیقی علم صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ لکھ لینا چاہیے۔ غیبیات اور دینیات، عقائد اور عبادات کا معاملہ صرف اور صرف رسول سے لیا جائے گا، دنیا کے کسی بھی انسان سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو حساب لے گا تو رسولوں کے دین کی بنیاد پر جو عقیدہ رسولوں کے عقیدے کے مطابق ہوگا، جو عمل رسول کے عمل اور اس کی تعلیم کے مطابق ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ باقی آپ دنیا بھر کے موافق ہوں، رسول کے خلاف ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ اور بھی دوسرے انداز میں لوگ مانتے بیان کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب شخصیات کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لوگ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت پر غور کیجئے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے پہلے کہا، اور پھر کہا کہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی دنیا کے کچھ علوم کو، طب کو، انجینئرنگ کو، فلاں اور فلاں کو جانتے ہیں، لیکن وہ آخرت سے وہی غافل ہیں۔ آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے ایک آدمی بڑی سے بڑی بھی ڈگری لے لیا تو اللہ اس کو جاہل کہہ رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ جو آخرت والا علم،
کون سا ہے؟ جو نبوت کا علم ہے، فتویٰ اس سے پوچھا جائے گا، دین اس سے سیکھا جائے گا جو علم نبوت رکھتا ہے۔ دنیا کے علم میں کتنی بھی بڑی ڈگری لیا ہو، اگر وہ آخرت کے علم کو یا دین کے علم کو نبی سے نہیں لے رہا ہے یا اس کی دلیلیں اس پر مشتمل نہیں ہیں تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ بھائی معیار قرآن و سنت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر کوئی چھوٹا آدمی جو جاہل ہے اس کی کوئی بات رسول کے موافق ہو تو ہم اسے رد نہیں کریں گے، قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، رسول کے خلاف ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نبی ہیں ان کی بات اگر رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو ہم کہیں گے یہ ان کی شریعت میں تھی، ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہم کو وہ ماننا لازم ہے، ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں۔ اس کو چھوڑ کے اس کو مانیں تو گمراہی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی علوم اور اس کے دھوکے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ دنیاوی علوم میں کی بنیاد پر نبوت کے علوم کا رد کرتے ہیں، شریعت میں جو ہے چوں چرا کرتے ہیں، وہ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بہت غور سے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کے آئے، رسول دلیل لے کر آئے، بینات لے کر آئے، تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، بہت غور سے سمجھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس، ہمارے عرب کے پاس یا کسی انسان کے پاس کوئی علم ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اب رسول دین کا، حقائق کا، شریعت کا علم لا رہے ہیں، بینات اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو علم ڈگری ان کے پاس ہے اس پر بڑے پھولے نہیں سما رہے۔ نہیں، ہمارے پاس بہت ڈگری، آج کل بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہیں جو دنیاوی علوم کے سامنے دینی علوم کو حقیر سمجھتے ہیں، علماء دین کو حقیر سمجھتے ہیں۔ علماء دین کو حقیر سمجھنا علم نبوت کو حقیر سمجھنا ہے۔ کیا کسی نبی کو اگر کوئی کمتر سمجھے تو مسلمان رہے گا؟ علماء دین جو ہیں وہ نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ ہم بار بار کہتے پڑھتے ہیں، تو اس کی بے عزتی، مطلب اس کے مقابلے میں آپ اگر ٹھیک ہے ایک آدمی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بہت بڑی میڈیکل کی ڈگری لیا ہوا ہے، فلاں لیا ہے، وہ اپنی جگہ دنیاوی اعتبار سے اور دین میں بھی اس کی عزت کی جائے گی، لیکن سب سے زیادہ عزت والا معاملہ علم دین کا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی دوسرا علم ہے اور وہ رسولوں کے دین کو لاپرواہی کر رہا ہے، اس کو دیکھتا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اپنے علم کو کافی سمجھ رہا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ جو ان کے پاس علم ہے اس پر خوش ہے، مگن ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، نبی کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کٹم اللہ، یہ ایسے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ اس میں پڑھے ہیں، وہ اس میں پڑھے ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، سب سے زیادہ انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ دنیا کو بھی جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، نبی کے علم کو جاننے والا دنیا کی حقیقت کو جینے کو سب سے زیادہ جانے، جو جتنا شریعت جانے گا اس دنیا کی زندگی اتنے اچھے سلیقے سے گزارنے کا طریقہ جانے گا۔ تو کہا جو انہوں نے مذاق اڑایا شریعت کا، وہ اس چیز نے ان کو گھیر لیا ان کے مذاق نے۔ پانچواں سبب، سب لوگوں کے سامنے ایسے عجیب و غریب اور نادر معنی پیش کرنا جس سے وہ واقف نہ ہوں، کیونکہ انسانی نفوس اجنبی اور نادر چیزوں کے دل دادہ ہوتے ہیں۔ عام چلن اور رائج عمدہ باتوں کے مقابلے وہ نادر چیز دلوں پر کہیں زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ قرآن حدیث کی آیتیں سیدھی سیدھی پیش کی جائے تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا، کوئی نئی چیز چاہیے، کوئی ایسی چیز ہوا میں اڑنے والی، پانی پہ چلنے والی، ایک عوامی مزاج ہوتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہوگی تو ہم کو ذرا مزہ آئے گا۔ تو یہ باطل پرست اور واعظین کا ایک حدیثوں میں جو قسمیں لوگوں نے بیان کیے نا، اس میں ایک حصہ ہی ہے جھوٹی حدیثوں کا کہ لوگوں نے پبلک میں اپنی شہرت دکھانے کے لیے، علماء کے مقابلے میں کہ دیکھو علماء جو حدیث پیش نہیں کرتے ہم پیش کرتے ہیں، اپنی مقبولیت، اپنی علمیت بتانے کے لیے کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا، بنایا اپنی طرف سے نئے واقعات، ایسی چیزیں جو کہیں کتاب میں موجود نہیں تھی۔ تو ایسے ہی یہ نادر چیزوں کو، حکایتوں کو پیش کر کے آج دیکھیے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو فضائل اعمال اور اس پر زور دیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے واقعہ بتا رہے تھے لطیفے کے طور پر کہ وہاں کنور مسجد میں ایک جماعت آئی، اس میں ایک صاحب جو ہے واقعہ بتانے لگے کہ ایک بزرگ جو ہے کسی راستے سے گزر رہے تھے، وہاں ہندو لوگ ہولی کھیل رہے تھے، پچکاری مار رہے تھے رنگوں کی، تو وہ جب گزرنے لگے تو ان کا کہ دیکھو میرے اوپر چھیٹا نہ آئے، احتیاط کرنا، مجھ پر آپ لوگ رنگ نہیں مارنا۔ لیکن ان میں سے کسی نے شرارت کرتے ہوئے بزرگ صاحب پر جو ہے رنگ مار دیا۔
تو جب انہوں نے مارا تو بزرگ صاحب کو بہت طیش آ گیا، غصہ آ گیا، تو انہوں نے اس سے وہ پچکاری چھین لی، اور پچکاری چھیننے کے بعد جو ہے وہ پچکاری مارنا شروع کیا انہوں نے سب کو. تو جس کو وہ پچکاری کی دھار پہنچ رہی تھی وہ سب کلمہ پڑھتے جا رہے تھے. بتائیے ہاں اب کیسے بزرگ، اب یہ کوئی بات نہیں. تو وہ پچکاری تو بڑی متبرک پچکاری ہو گئی تھی نا، تو ان کو سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تھا. تو اس میں لطیفے کا پہلو شدت میں اس وقت آیا جو مجھے بیان کرنے والے صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ نماز کے بعد اس مسجد کے جو مؤذن تھے، ہمارے یہاں باغی جن کو بولتے ہیں مؤذن، بولے وہ شخص جو ہے اس کو پکڑ کے بولتا ہے جو مقرر تھا کہ میں نے بہت اونچی اونچی پھینکنے والے دیکھے لیکن ایسا اب اس سے پہلے نہیں سنا تھا. بتائیے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں برا نہ مانے کہ بھائی میں کس کی اور کیا بتا رہا ہوں ان کے یہاں. یہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں اور اس طرح کے جھوٹے واقعات یہ جب آگے بڑھتے ہیں تو بتائیے کہ ایک عام آدمی کسی واقعے کو جب یہ سمجھے گا کہ اس سے دین یا اس سے اللہ رب العالمین کا فلاں چیز بزرگ کے لیے ثابت ہو رہی ہے کرامت، تو ان واقعات سے وہ دلیل پکڑے گا. جس بزرگ کے نام سے کوئی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی عمل بیان کیا جا رہا ہے. اسی کتاب میں فضائل اعمال میں نے بتایا ایک صاحب کو کہ ایک بادشاہ پہ حملہ کیا لوگوں نے، مسلمانوں نے، وہ ڈیگ میں چلا گیا، اس کو ڈیگ میں ڈالا جلانے کے لیے، وہ کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی جو ہے جلانے سے مسلمانوں نے چھوڑا نہیں، جبکہ کلمہ پڑھا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن وہ کلمہ کی ورد کرنے لگا، لا الہ الا اللہ کا، تو اچانک بادل آیا، بارش ہوئی، پانی برسا، وہ جو آگ لگائی تھی مسلمانوں نے بجھ گئی، ڈیگ جو ہے اس نے ٹیک آف کیا، یعنی اڑی ہوا میں. ہاں، اور اس کے بعد پرواز کرتے کرتے کسی قبیلے میں جا کے ٹیک اوور کیا بولتے ہیں، ٹیک آن، لینڈنگ کی. تو قبیلے والوں نے گھیر لیا، نکلے تو پوچھا کیا بات ہے، کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. کہاں کی تاریخ ہے، کس جگہ جمع ہے، کتاب میں لکھا ہے. اور میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی کوئی چیز آپ کو، بہت سی چیزیں میں نے کہا غلط سلط ہے، یہ پیش کیا تو کہا اس میں غلط کیا ہے، تو میں نے کہا اس کی سند کیا ہے. اچھا چلیے، میں نے کہا کہ آپ اگر اسے مانتے ہو، اگر ایک غیر مسلم ہندو آ کے یہ بولے کہ بھائی رام جی نے، رامائن میں جو ہے واقعہ، رام جی نے ہنومان کو بھیجا تھا جڑی بوٹی لانے کے لیے اور وہ بھول گئے کہ کیسی کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو پورا پہاڑ اٹھا کے لے کے آ گئے، ایسا رامائن کی کہانی ہے. اگرچہ وہ تصور آتی ہے، خود ہندوؤں میں ایک طبقہ مانتا ہے. تو میں نے کہا اب ایک ہندو ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اب آپ سے آ کے بیان کرے گا کہ ہنومان جی پورا پہاڑ اٹھا کے لے کے آ گئے تھے، آپ مانتے ہیں کیا، مانیں گے کیا؟ کہا نہیں مانیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ مطلب آپ کی کتاب میں بادشاہ ڈیگ کو اڑا کے پرواز کر کے لینڈنگ کرتا ہے، یہ وہ کیوں مانے گا؟ پھر کوئی کیوں مانے گا؟ اس کی کوئی لاجک؟ بھائی کرامات میں بھی ہم بنیاد مانتے ہیں سند کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ہے. اب کوئی بولے کہ اللہ کے رسول اللہ سب سے پہلے مریخ پہ گئے تھے، آج ہم دعویٰ کر دیں دنیا کے سامنے تو مذاق بن جائے گا. کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ صرف بول دینے سے کافی ہے کیا؟ لیکن بڑی بڑی شخصیات اس طرح کے واقعات بیان کر رہے ہیں، دین کے نام پہ بیان کر رہے ہیں، اور جیسے یہ واقعات ہے ویسے حدیثوں کے نام پر بیان کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، اور کچھ بھی الٹا سیدھا پھینک رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، قرآن نے کہا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. آنکھ، کان، دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اور القول بغیر علم، القول علی اللہ بغیر علم، یہ اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی بات بغیر علم کے کہنا. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو یہ حلال ہے، آپ کہہ رہے ہو یہ حرام ہے، آپ کہہ رہے ہو یہ شریعت ہے، یہ دین میں ہے، یہ فلاں ادب میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ فتویٰ دے رہے ہو. تو جب فتویٰ دے رہے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محمد ابن منقدر ایک تابعی ہیں بہت بڑے، کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے فتویٰ پوچھے تو فتویٰ دینے والا غور کر لے، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نمائندہ بن کے بات کر رہے ہو. اللہ کے اور اس بندے کے بیچ میں آپ نمائندگی کر رہے ہو، کیونکہ آپ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ جو بیان کرو گے وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین آپ کے اور میرے دماغ کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. علم ہو تو بولا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پبلک کے اس مزاج کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نئی نئی نادر چیزیں پسند کرتے ہیں. عام چلن اور رائج عمدہ باتوں کے مقابلے میں عوام جو ہے وہ نادر چیز دلوں پر کہیں زیادہ
اثر ڈالتی ہے اور اسے قبول کرتے ہیں، گرچہ وہ باطل اور گمراہ کن بات ہو۔ اسی لیے اہل باطل نئے نئے اور نادر ہتھ کنڈوں کے ساتھ جدید اور نایاب معانی پیش کرتے ہیں، جن کے دام فریب میں کمزور قلوب و اذہان کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ نادر طریقے، اس میں ایک چیز یہ بھی مانتا ہوں کہ جدید اسلوب میں آج جو کمپیوٹر ایج کہلاتی ہے، ہاں گلوبل ولیج بن گیا، تو اس میں ہماری نئی نسل کا ایک مزاج یہ بھی بنا کہ بھئی ہمارے مولوی لوگ تو پرانے دور کے ہیں، پرانے طریقے کے لباس پہنتے ہیں، ٹوپی کرتا داڑھی، یہ ذرا جدید جو سوسائٹی ہے اس میں فٹ نہیں ہوتا ماحول میں۔ تو اب کوئی 3 پیس میں آتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور وہ دین کی باتیں کرتا ہے، وہ 2-4 سنسکرت کے اشلوک سنا دیتا ہے، وہ انگریزی میں ترجمہ کر دیتا ہے قرآن کی آیتوں کا مطلب، یہ جدید لب و لہجے کی شاعری ہے۔ تو یہ جدید دور کا تقاضا ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، مولوی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کو نیا انداز چاہیے، تنوع اور تفنن چاہیے، ہاں، اور ان کے ذہنوں میں وہی باطل معنی اس قدر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس طریقے سے اگر کوئی آدمی پیش کر رہا ہے اور وہ غلط باتیں پیش کر رہا ہے نئے انداز میں، نئے اسلوب میں، حکایتوں اور جھوٹے واقعات کی روشنی میں، تو یہ باطل معنی بھی پیش کرتا ہے، تو پبلک اسے بہت پسند کرتی ہے، ہاں، اور وہ اس میں جو باطل معنی ہے وہ اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جنہیں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں کتنے واقعات، دینی واقعات کے نام پہ، بزرگوں کے واقعات کے نام پہ ایسے مشہور ہیں جس کی کوئی اصل بنیاد ہے ہی نہیں۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس کو لوگ حدیث سمجھ رہے ہیں جو حدیث رسول ہے ہی نہیں، ہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اگر ہم اور آپ لوگ بیان کریں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ چکی ہے۔ چھٹا اور آخری سبب، اہل باطل تعویل اور بدعت ذکر کرنے سے قبل لمبی چوڑی تمہید پیش کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ظاہری نصوص پر عمل کرنے والے اہل حق کی مذمت کریں گے، انہیں تحقیر آمیز القاب سے نوازیں گے، ان کی اس قدر تجہیل کریں گے گویا عقل سے عاری ہوں، ان کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، وہ سن کر عمل کرتے ہوں۔ مطلب باطل بات پیش کرنا ہے تو اب اہل حق کو پہلے خوب برا بیان کیا جائے، یہ ایسے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے۔ ہم جب اہل حق کا دفاع کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب کا منہج کے اعتبار سے، ان کی غلطیوں اخلاقی یا جو سیاسی کوئی فیصلے کی غلطی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لوگ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہت سے اہل حدیث بھی اس میں بہہ جاتے ہیں کہ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں سعودی عرب کی اخلاقی یا کوئی چیزیں برائی دیکھ کر نہیں، وہ ان کے منہج اور دین کی مخالفت کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور آپ ان کا ساتھ دے کے اہل بدعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اہل حق کی پہلے خوب مذمت کی جاتی ہے۔ جب آپ کو کوئی باطل بات پیش کرنا ہے تو جو صحیح بات کے ماننے والا ہے پہلے آپ اس کو خوب برا بنا دیجئے۔ جب لوگ اس کو برا سمجھنے لگیں گے جو حق پر ہے، تو آپ کو صحیح ماننے لگیں گے، جو آپ باطل پیش کر رہے ہیں اسے قبول کرنے لگیں گے، اور اہل حق کی بات کو سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں بدعتی جو اہل حق کی کتاب نہیں پڑھتے، اہل حق علماء سے کی تقریریں نہیں سنتے، ان کو روکا جاتا ہے، سننا نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں صحیح بول رہے ہیں مولوی صاحب۔ تو بہرحال یہ ان کی خوب برائی کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، تجہیل کی، یہ جاہل ہے، ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں لفظی ہیں۔ ایک اور راستہ ان کا وہی جو باطنیت والا ہوا کہ جو قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں یہ لفظی اور ظاہری ہے، یہ علم و یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ علم و یقین تو عقلی اور منطقی دلیلوں میں ہوتا ہے، ہم جو عقلی دلیلیں پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں علم ہے۔ یہ کیا وہی قرآن حدیث کی ایسی باتیں جو 1400 سال پرانی ہیں پیش کرتے ہیں۔ اب جدید دور میں جو ہے خواتین کا معاملہ، داڑھی کا معاملہ، ایک سے زیادہ شادی، اس میں چینجنگ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے۔ ہاں، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عقل و نقل میں معارضے کی صورت میں عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا۔ اہل باطل کا ایک پورا گروپ ہے جو اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہے کہ نقل یعنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہماری عقل کو مقدم کیا جائے گا، جو عقل میں آئے گا مانیں گے، جو نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ معتزلہ سے لے کر آج کے بہت سارے تحریکی اور عقلانیین کی گمراہی کا یہ بہت بڑا سبب ہے، اور اس نے بہت سارے فرقے بنا دیے۔ اسی طرح اگر عقل ہی کی بنیاد پر دین کا معاملہ چلتا تو سوچئے اللہ تعالیٰ کو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب اپنی اپنی عقل سے سمجھ کے کر لیتے۔ ہاں، علامہ ذہبی نے نقل کیا کسی کا قول، کہا کہ اگر کوئی شخص عقل کو پیش کرتا ہے قرآن حدیث کے سامنے تو سمجھ لو کہ وہ ابلیس ہے۔ ہاں، اور اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھتا ہے قرآن حدیث کے سامنے کہ میں کیسے مانوں، تو سمجھ لو کہ وہ ابو جہل ہے، کیونکہ وہ اسی کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اس طرح کی گمراہ کن تمہیدی باتیں ہی تعویل اور بدعت کی بنیاد ہوتی ہیں، انہیں جو اہل حق کو برا بناتی ہیں، اور جب اس تمہید کو دیگر تمام اسباب سے جوڑ دیا جائے گمراہی کے، تو پھر کس قدر باطل کی ترویج ہوگی۔ یہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا
ایک اہل حق کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کے علماء کو خوب برا بنا دیا عوام میں، اب اس کے بعد وہ باقی اسباب کو بھی جوڑیے کہ اس میں یہ چیزیں ملا دی گئی، ملمہ سازی، تعویل، تو کس قدر باطل کتنا پھیلے گا، اس کی ترویج کیسے ہوگی، اور قرآن و سنت کو اجنبی بنا دیا جائے گا، اسے آپ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتے ہوئے، مانتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور مقتدیٰ ہیں، ان کو ماننا ہدایت ہے، ان کی مخالفت گمراہی ہے، پھر بھی دنیا کے اکثر مسلمانوں کی اکثریت اس طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، انہی اسباب میں گرفتار ہو کر یا اس کا شکار ہو کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باطل کے ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ رکھے اور حق پر اس کو سمجھنے والا، اس پر قائم رہنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔